کیونکہ سب سے بڑھ کر مقام اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا۔ اب اس کو اسی غرور نے ہی مارا اس کو کہ میں تمام فرشتوں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، سب سے اوپر ہوں جی، سب نہ یہ اپنا جنات سے اوپر ہوں، جنات تمام جنات کی بادشاہ جو ہے وہ میرے پاس ہے، مجھے اللہ نے دی ہے۔ تو اسی غرور اور تکبر نے ہی اس کو مارا، جس کی وجہ سے اس نے پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن یہ چونکہ عبادت کی وجہ سے یہ تمام جنات سے بڑھ کر اس کا مقام تھا اور فرشتوں پر بھی مامور تھا، اس وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا، مخاطب کیا تمام فرشتوں کو، اس وقت یہ بھی اسی مجلس میں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تو اس نے جواب نہ دیا، لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں افضل ہوں، بہتر ہوں، اس قدر میری عبادات ہیں، تو اب میں کسی انسان کو سجدہ کیسے کروں جی، جس کو جو انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اس انسان کو میں سجدہ پھر کیسے کروں۔ اسی وجہ سے اب یہاں پہ جو فرشتے مخاطب ہوئے، یہ باقی فرشتے مخاطب ہوئے، یہ نہیں اس وقت مخاطب ہوا، لیکن اس کا معاملہ جو ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آتا ہے۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، تو زمین میں کیا ایسے کو نائب بنائے گا کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا جی، اور خون ریزیاں کرے گا۔ اس لیے فرشتوں نے کہا کہ یہ جو ہے فرشتوں کے اندر یہ بات ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے خون ریزیاں کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے، فساد بپا کرنے سے یہ پاک ہے، معصوم ہوتے ہیں فرشتے۔ لیکن یہ جو جنات ہیں یہ حالانکہ آگ سے بنے ہیں، لیکن یہ اور مخلوق تھی نا۔ اب یہ جنات زمین پر رہ کر انہوں نے جو ہے نا وہ گڑبڑی شروع کر دی، ان کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے خون ریزیاں شروع ہو گئیں جی، ان کی آپس کی جنگیں شروع ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیج کر تمام جنات کو جو ہے نا وہ اس زمین سے نکال کر پہاڑوں کی طرف ان کو بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ کھلے میدان میں یہ نہیں ہوتے جنات، تو حالانکہ یہ پہلے انسانوں کی طرح جیسے انسان رہتے ہیں کھلے میدان میں اسی طرح رہتے تھے، تو ان کے آپس میں لڑائیوں جھگڑوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں کی طرف، ریگزاروں کی طرف ان کو منتقل کر دیا، ٹھیک ہے، غاروں کی طرف ان کو منتقل کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد سے لے کر یہ درختوں میں، پہاڑوں میں اور اس طرح کے جو علاقے ہیں نا وہاں پہ یہ رہتے ہیں۔ آدمی زمین پہ رہتے ہیں تو ان کا بھی یہی معمول تھا کہ لڑائیاں جھگڑے اور خون ریزیاں آپس میں۔ کہا کہ جی تو اپنا مولا، تو اپنا نائب جو بنائے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ بھی زمین پر رہ کر وہ فساد بپا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ اس وجہ سے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا، تو ان کا گمان یہ تھا کہ کیا تو یہ انسان کو اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ تیری عبادت کرے، حالانکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہا کہ جی ہم تیری عبادت کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، فرشتے تھوڑے ہیں تعداد میں، بے شمار تعداد، شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری حمد کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ مقصود کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا چاہتا تھا، اور انہی کی خاطر یہ سارا رنگ و بو جو ہے یہ کائنات میں، پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں جی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تخلیق فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت نے جبریل امی کو بھیجا زمین میں، کہا کہ زمین پہ جاؤ اور جا کے مختلف قسم کی مٹی، مختلف تاثیر کی مٹی جو ہے نا یہ اٹھا کے لاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی کالے رنگ کی، سفید رنگ کی، گندمی رنگ کی جی، اور سخت نرم، یہ ساری خصلتیں اس میں مٹی کے اندر ہوں، تو تھوڑی 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 ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی لے کے آؤ۔ جبریل امی زمین پر آئے، مٹی اٹھانے لگے۔ زمین نے پوچھا کہ مٹی کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ اللہ رب العزت اپنا کو نائب بنانے والا ہے اس مٹی سے۔ مٹی نے کہا کہ میرے اعضاء سے جی، میری اس مٹی سے انسانی قالب جو ہے وہ تیار ہوگا، پھر انسانیت آگے پلے گی، پھلے گی، پھولے گی، بڑھے گی جی، تو پھر یہ ان کی آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، خون ریزیاں، یہ سلسلہ ہوگا۔ تو میں نہیں چاہتی کہ جناب علی میں کل کو ان کی بدکاریوں کی وجہ سے پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے اور میرا کچھ حصہ جو ہے وہ جہنم میں جلے، تو میں اجازت نہیں دیتی کہ مٹی لے کے جاؤ۔ جبریل امی نے مٹی وہیں پہ پھینکی، واپس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ مٹی نے اپنی عذر جو ہے نا وہ بیان کی ہے، تو میں نے جو ہے نا وہ مٹی پھینک دی، میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے، میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، ان کے سامنے بھی مٹی نے یہی عذر پیش کیا، تو انہوں نے وہ بھی واپس آ گئے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، نہ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، اسرائیل علیہ السلام آئے، مٹی نے وہی مناجات جو ہے نا وہ اس کے سامنے رکھی، کہا کہ جی میں تو نہیں اپنا مٹی جو ہے وہ لینے دوں گی۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، تو میں نے تو اللہ کا حکم بجا لانا ہے، کچھ بھی ہو جائے، تم رو دھو جو مرضی کرو۔ مٹی اٹھا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اسی وجہ سے جو اسرائیل علیہ السلام ہیں، ان کو موت قبض کرنے پر ان کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ مقرر کر دی گئی، کہ جب مٹی اٹھائی تھی اس وقت بھی انہوں نے مٹی کی ایک نہ سنی، تو جب روح قبض کرنے کا وقت ہوگا اس وقت بھی یہ کسی کی بھی نہیں سنے گا اور روح قبض کر لے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ موت پر مقرر کی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مٹی جو ہے اس کو آج جہاں پہ خانہ کعبہ شریف ہے وہاں پہ جا کے رکھو، اور اس پر پانی جو ہے نا یہ بارش وہ برساؤ اس کے اوپر، تاکہ یہ گیلی ہو جائے، گارا بن جائے۔ 40 روز اس مٹی پر جو ہے نا بارش برسی۔ وہ بارش ایسی تھی، 39 روز غم کا، غصے کا پانی جو ہے نا وہ اس پر برسا، 1 روز خوشی کا پانی جو ہے نا وہ اس پہ برسا ہے۔ اسی وجہ سے انسان پر غم و غصہ، یہ اس طرح کے پریشانیاں جو ہے نا یہ زیادہ لاحق ہوتی ہیں، اس پر خوشی کے آثار جو ہے نا یہ کم آتے۔ اس کی وجہ یہی ہے
پھر جو ہے نا اس کو خشک ہونے پر چھوڑ دیا گیا. جب وہ خشک ہو گئی مٹی، پھر اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت سے، جو اس کی شایان شان ہے، اپنے دستے قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قالب تیار کیا. ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح مطلب سوراخ ہوتے ہیں کان کے، ناک کے، اسی طرح کے سوراخ جو ہے نا وہ رکھے گئے. پھر آدم علیہ السلام کی روح کو حکم ہوا کہ اس قالب کے اندر داخل ہو جاؤ. روح قالب میں داخل ہونے کے لیے قریب آئی تو وہ اندر کا حصہ جو ہے نا وہ تو خالی تھا نا جی، تو سوراخ بھی تھے. تو وہ جب قریب آئی، داخل ہونے لگی نا، تو دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ تو اندھیرا ہے جی، بالکل اندھیرا ہے. روح وہیں پہ ٹھہر گئی، اندر نہیں گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اندر تو کیوں نہیں داخل ہو رہی؟ کہا کہ جی مطلب اندر اندھیرا ہے، ڈر لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نور محمدی سے آدم علیہ السلام کے اس قالب کے اندر والے حصے کو روشن کیا. ٹھیک ہے. یعنی اس سے پتہ چلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس وقت موجود تھا. نور کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے. تو جب روشن ہو گیا اندر قالب جو ہے، تو پھر روح آدم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ اس قالب کے اندر داخل ہوئی ہے. تو جب ناک سے وہ داخل ہوئی نا روح، تو چھینک آئی آدم علیہ السلام کو. تو جب چھینک آئی تو ان کے زبان سے بے ساختہ نکلا الحمدللہ. سب سے پہلا لفظ ان کی زبان سے جو نکلا ہے وہ الحمدللہ ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ جب انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اب اس کے جواب میں تم کہو یرحمک اللہ. لہذا جب چھینک آئے تو پھر پڑھنا چاہیے الحمدللہ. سننے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ. یہ الحمدللہ کہنا آدم علیہ السلام کی سنت، یرحمک اللہ کہنا فرشتوں کی سنت. ٹھیک ہے. تو پھر جب روح داخل ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب فرشتوں کو سلام کہو. تو سب سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے السلام علیکم یہ کہہ کے ان کو مخاطب کر کیا اور سلام کیا. تو پھر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جواب دو. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. لہذا سلام پیش کرنا، پہل کرنا یہ آدم علیہ السلام کی سنت، جواب دینا فرشتوں کی سنت. ٹھیک ہے. تو اس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما لیا تو پھر اللہ فرماتا ہے وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے آدم کو نام، وعلم اور سکھائے آدم کو اسماء نام. اسم کی جمع اسماء، اسم کہتے ہیں نام کو، اسماء یعنی بہت سارے نام. کلھا سارے کے سارے، تمام اشیاء کے نام. ثم عرضهم علی الملائکہ پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. پس کہا، اس فقال قال کا مرجع اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا انبئونی باسمائی مجھے بتاؤ نام، ہؤلاء اس کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی فرشتوں نے کہا تھا نا کہ ان کو یہ نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے جی، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تیری عبادت جو ہے نا ہم جو کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں اس کو اپنا نائب اس لیے بنانے والا ہوں،
ان کو ایسا ایسا علم میں دوں گا جو تمہارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. قیامت تک آنے والی جتنی بھی بولیاں تھیں ساری بولیاں سکھا دی. جتنی بھی چیزوں کی تخلیق ہونے والی تھی ان تمام چیزوں کے نام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیے. اور ایک ایک چیز کے کئی کئی نام ہیں وہ سارے کے سارے سکھا دیے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ قیامت تک 70,000 بولیاں بولی جانے والی تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی. ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کا علم جو ہے قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں کھانے پینے کی اشیاء اور کھانے پینے کے برتن اور جتنی بھی انسانی ضرورت کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان تمام چیزوں کے نام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. تو جب آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام جو ہے نا یہ بتاؤ اگر تم سچے ہو. لیکن انہوں نے پھر کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. قالوا، اس قالو کا مرجع فرشتے ہیں، یعنی فرشتے بولے کہ پاکی ہے تجھے، نہیں ہے ہمیں علم اس کا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو ہمیں سکھائے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ باری تعالیٰ تو نے ہمیں علم دیا ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں سکھایا ہی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ امتحان نہیں تھا فرشتوں کا. امتحان تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو سکھایا گیا ہو، جو پڑھایا گیا ہو. جی اب آپ نے میٹرک اگر مثال کے طور پہ کی ہے یا میٹرک آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سے ایف اے کا امتحان تو نہیں لیا جا سکتا نا. جی ایف اے پڑھ رہے ہیں تو بی اے آپ کو کہیں کہ جی بی اے کا آپ امتحان دے دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو کلاس پڑھی ہے اسی کلاس کے متعلقہ آپ سے امتحان ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو تو سکھایا ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ فرشتوں نے جو جواب دیا اس سے یہ پتہ چلا کہ باری تعالیٰ تو نے تو ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے. سکھایا ہوتا تو ہم تجھے بتاتے کہ ان کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. کہا کہ پاکی ہے تجھے، ہمیں اس بات کا یا ان چیزوں کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو ہمیں سکھائے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر فرشتوں نے جب معذوری بیان کی، جب عذر بیان کیا کہ یہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم. تفسیر بہت زیادہ لمبی تھی اس وجہ سے، لیکن سبق جو ہے نا یہ آگے تک تمون تک چلتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، تک تمون تک ٹھیک ہے سبق. یہ آگے پھر موضوع اور بدل جائے گا، یہاں تک اس آیت تک سبق چلاتے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال فرمایا، اللہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتا دے انہیں سب کے نام. ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا کہ آدم تو ان کے نام بتا دے. فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم علیہ السلام نے وہ سب نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اس قال سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا، الم اقل لکم، میں نہ کہتا تھا تمہیں، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیوں کیا ہے، میں نے اپنا نائب کیوں بنایا ہے، میں جانتا ہوں. تم اس بات کو نہیں جانتے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. تبدون کا معنی ظاہر کرنا،
میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کہا نا کہ نام ان کو بتاؤ، تو پھر آدم علیہ السلام کے لیے ایک ممبر رکھا گیا. تو آدم علیہ السلام اس پر چڑھ کے آپ نے گویا کہ سب سے پہلا خطاب کائنات میں آدم علیہ السلام نے کیا ہے جی، اور وہ بھی ممبر کے اوپر بیٹھ کر. تو فرشتے آگے بیٹھ گئے، تو آگے بیٹھے تو آدم علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ ان کو خطاب کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کے نام جو ہے نا وہ ان کو بتا دیے. جب ان کو بتائے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا تھا نا، میں نہ کہتا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہے وہ سب کچھ جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ